اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج اس سورت کی جو آخری رکوع ہے، جس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس پر کوشش ہوگی کہ آج اس سورت کا جو ہمارا درس کا سلسلہ اس پر اختتام ہو. اور یہ قرآن پاک کی عظیم الشان صورتوں میں سے ہے جس میں بہت ہی اہم موضوعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور لائف آفٹر ڈیتھ، جنت اور دوزخ، اور ان انسانوں کی کیٹیگریز کی جو جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، اور وہ بدنصیب جو اپنے اعمال اور غلط عقائد کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. آج حسن اتفاق ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. اکثر جو کیلنڈرز ہیں اور یہ مبارک ایام ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اگرچہ تواریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت وہ پیر کو ہوئی، اور پیر ہی کے دن آپ کا وصال ہوا. تو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث پاک ہے کہ میری والدہ نے دیکھا کہ ان کو جب میری ولادت ہوئی اس وقت شام کے محلات منور ہو گئے، روشن ہو گئے. اور یہ بات عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حضرت آمنہ مکہ میں ہے اور شام تو سینکڑوں میل دور ہے، کس طرح یہ ہوا. لیکن بہرکیف یہ برکتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری برکات بھی ظاہر ہوئی جس کی تفصیل کا ابھی وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت آمنہ کو وہ تکلیف نہیں محسوس ہوئی جو خواتین کو بچوں کی ولادت کے وقت ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کے پاس اس وقت مکہ کی جو معزز خواتین تھیں وہ موجود تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
جو ہے اس کو مبارک بنایا، اور اس سے پہلے بھی برکتیں دنیا میں شروع ہو گئی تھیں آپ کی آمد سے پہلے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک صحابی کی نظر میں، ان کی رائے میں، دیٹ واز دا سیڈسٹ اینڈ ڈارکسٹ ڈے ان مدینہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو اس دن ہمارے لیے یہ تاریک ترین دن تھا، کیونکہ وہی منقطع ہو گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں سے ہیں، فرمایا آپ نے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میں جنت کے گیٹ پہ نوک کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت جو ہے وہ قبول ہوگی۔ And then he also said that I'm going to be the speaker. I'm going to be speaking on behalf of all the prophets sallallahu alaihi wasallam, and I'm going to be initiating the Shafa'a Kubra. And then the rest of the prophets sallallahu alaihi wasallam will start intercession for their followers. تو بہرکیف ہم اپنی اس قسمت پہ، اپنے نصیب پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسے عظیم الشان پیغمبر کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان پر عمل کریں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور آپ کی سیرت ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آپ کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے قرآن پاک کے درس کا سلسلہ ہے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایٹریبیوٹ پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ لیونگ معجزہ ہے، اور اس کو کوئی انسان، کوئی قوم کرپ نہیں کر سکے گی، اور ان باتوں کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا پچھلے درس کے اندر، آپ تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں پر جو لام الف ہے، لام الف اصل میں کس لیے آتا ہے؟ نفی کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر لام الف نفی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ میں ضرور قسم کھاتا ہوں۔ اور کس چیز کی میں قسم کھاتا ہوں؟ بمواقع النجوم۔ مواقع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں موقع، لیکن مواقع یہاں پر مراد ہے ڈیسینڈنگ پلیس ویئر سم تھنگ ڈیسینڈ، جہاں پر کوئی چیز گرتی ہے، پڑتی ہے۔ اور ہمارے متقدمین مفسرین جو ہیں انہوں نے اس کے مختلف میننگ کی ہے۔ سیدھا سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی کہ جہاں پر ستارے غروب ہوتے ہیں، ستارے ڈوبتے ہیں۔ اور اس کا ایک ترجمہ نجوم سے کچھ مفسرین نے کیا کیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ صحابہ کرام کی عبادت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور ان کے سجدے اور رکوع اللہ کے سامنے جو ان کی ریاضت تھی، عبادت تھی، اور جو ان کا جذبہ تھا اور خشوع تھا، اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا متقدمین تفسیروں کے اندر کہ اس سے مراد مواقع النجوم سے مراد کیا ہے کہ جہاں جہاں جغرافیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن پاک نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، ان دونوں جگہوں سے باہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کے اندر یہ متعدد مقامات پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، وہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے،
لیکن اس کے بعد جس چیز کی قسم کھائی جا رہی تھی وہ اہم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ستاروں کے غروب ہونے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں اور تاکید کے ساتھ کھا رہے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو قسم ہے اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قسم کھا لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اگر تمہیں علم ہو، اگر تمہیں احساس ہو تو یہ قسم جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں یا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں تو یہ قسم بہت بڑی ہے. اور یہ قسم کس معاملے میں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. اب یہ جو دو آیتیں شروع میں تعارف کے طور پر تھیں، ابتدا کے طور پر تھیں، اس کا یہ جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 77 میں. اور پھر اس کے اندر بھی تاکید ہے، انہو بے شک، انہ کا لفظ ہے اور پھر اس کے بعد لام پھر دوبارہ آ گیا تاکید کے لیے کہ بے شک وہ قرآن ہے جو کہ کریم ہے. کریم ہے یعنی معزز ہے، مہربان ہے. اور کس وجہ سے یہ قرآن کریم ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے قرآن کریم ہے. کیونکہ قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں اخلاق کی، انسانوں کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی عقائد کے لیے، اور انسانوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو آداب، جو تعلیمات دی گئی ہے، ان کی بنیاد پر قرآن جو ہے وہ کریم ہے. قرآن جو ہے نا باعزت ہے اور معزز ہے اور اس لائق ہے کہ وہ اس کا احترام کیا جائے. اس وجہ سے بھی قرآن کریم ہے کہ قرآن کے جو حاملین ہیں، قرآن کے جو بیئررز ہیں، قرآن کو جو لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں. اور لوح محفوظ کے اندر جہاں قرآن پاک کا بھی ذکر آ رہا ہے، جہاں محفوظ ہے وہاں پر بھی اس کے آس پاس کون ہے؟ اس کے پاس اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. تو یہ تمام باتیں قرآن کو اس بات کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کریم ہے، قرآن جو ہے وہ مہربان ہے اور قرآن جو ہے وہ عظیم ہے. اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی بہت بڑی عظمت ہے. اور ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے کہ ہم قرآن پاک کو اگر رکھیں گے تو سب سے اونچی جگہ پر رکھیں گے. ایون دو کہ ہمیں اللہ معاف کرے ہمیں تلاوت کی توفیق نہ ہوگی، کبھی جب بھی ہم اٹھائیں گے تو واپس رکھیں گے، ہم اس کو غلاف کے اندر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے ہم اس کو ٹاپ کے اوپر جو ہے رکھیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ سب سے بلند جگہ پہ ہو. یہ ایک منیمم مطلب ہے کہ آپ کیا کہیں گے بھی ہماری ایک صورت ہے قرآن کو عزت دینے کی اور احترام کرنے کی. اور میکسیمم کیا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جو اس کا مقصد ہے. اور غلاف کے اندر رکھنا، اونچی جگہ پر رکھنا اچھی بات ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے پر غور و فکر کیا جائے اور اس کو روزانہ کا معمول بنایا جائے. فی کتاب مکنون، یہ قرآن کس کے اندر ہے؟ ایک کتاب کے اندر ہے. اور مکنون سے مراد کیا ہے کہ مکنون سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جو محفوظ ہو، which is preserved, which is protected، ٹھیک، جہاں اس کی وائلیشن نہیں ہوتی ہے. اور کتاب مکنون یعنی چھپی ہوئی جگہ، محفوظ جگہ، جہاں پر اس کو کوئی نقصان، کوئی اس کی توہین نہیں ہو سکتی ہے. تو اس سے ہمارے علماء کرام کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد لیتے ہیں لوح محفوظ. تو یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی جو اوریجنل کاپی ہے اس کو نازل ہونے سے پہلے یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق، جو کہ اللہ کا ایک پلان تھا، اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کی اسٹیمیشن تھی، اس کا علم تھا، اس کے مطابق
پھر قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ کسی دوسری آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ کتاب لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے. کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجمن گریجولی نازل فرمایا، بلکہ ایز اے کمپلیٹ بک ان پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا ایک آنر ہے. اور ہم جو حاملین قرآن ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، یہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے نا عزت عطا فرمائی ہے. اور ہم اگر قرآن کی صحیح معنوں میں عزت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر برکتیں پیدا کرے گا، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ انعامات سے اور اپنی بلیسنگ سے نوازے گا. لا یمسہ الا المطہرون. لا کے معنی ہیں یہاں پر نفی کے ہیں، لیکن علماء کرام یہاں پر اس کے دو میننگ کرتے ہیں، بلکہ اس کی ذرا تھوڑی سی زیادہ وضاحت ہوگی ویسے، کہ اٹس ناٹ ٹچڈ بائی ایکسپٹ دوز پیپل ہو آر پیوریفائڈ. آپ لٹرلی ترجمہ تو یہ کریں گے کہ اس کو قرآن کو صرف وہ لوگ چھوئیں جو پاک ہیں اور جن کے پاس طہارت حاصل ہے. تمام مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا ریفرنس جاتا ہے فرشتوں کی طرف، اور اس کے اندر جواب ہے قریش کے جو منکرین تھے، حضور پاک کے جو مخالفین تھے، جو آپ کے اوپر یہ بہت سارے الزامات لگاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو نازل کیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطانوں نے. یعنی وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ الزام تھا، یہ دعویٰ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا تو کوئی عجمی انسان ہے جو ان کو ٹیچ کرتا ہے، یا نعوذ باللہ جس طرح ان کا تھا کہ وہ شیطانوں سے کی وسپرنگ سے آسمانوں کے حالات اور دنیا کے حالات معلوم کرتے ہیں. تو ان کا یہ گمان تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان جو ہے وہ القاء کرتے ہیں. تو اس کے اندر اس کا جواب ہے کہ شیطان جو ہے وہ نجس ہے ویسے، اور شیطان کے ساتھ جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو شیطان سے مطلب ہے کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں اور ظلمت ہیں اور نور سے محروم ہیں. اور قرآن جو ہے وہ سراپا نور ہے، اور جو نور والے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ پاک ہیں. تو اس کو فرشتے وہاں پر لوح محفوظ پر جو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر جو انسانی آلائشیں ہو سکتی ہیں ہمارے پاس جو ہو سکتی ہے کہ جسم کے اندر ہم کسی وجہ سے ہمارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن فرشتے ان چیزوں سے مبرہ ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں، اور وہ نورانی مخلوق ہے. unlike the جنس، جن جو ہے وہ ہماری طرح ہیں، ان کے اندر ہماری طرح کی صفات ہیں، اگرچہ وہ آگ سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ناپاک ہو سکتے ہیں، پاک ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتے نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک تو اس کی تعریف یہ ہوگی لا یمسہ الا المطہرون. آپ اس کا ترجمہ عام طور سے یہ کریں گے کہ اس کو ٹچ نہیں کرتے مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہیں. دوسرا ترجمہ جو ہے وہ اس معنی میں ہوگا کہ اس کو ٹچ نہ کرے. دونوں میننگز ہمارے مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو واقعتاً ہے اور ایک اس کے اندر انسٹرکشن ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوئیں مت مگر وہ لوگ کہ جو پاک صاف ہے. یعنی جو لوگ کے وضو کی حالت میں ہیں اور ان کے پاس جو مائنر امپیورٹی ہو سکتی ہے، میجر امپیورٹی ہو سکتی ہے، وہ اس سے خالی ہوں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ قرآن کو چھوئیں.
तकरीबन हमारे आप फुक़हा को देखें और मुतक़द्दिमीन उलमा को देखें, उनकी मेजॉरिटी 99.9% जो मैंने पढ़ी है कि हमारे पास जो तवातुर के साथ एक ट्रेडिशन आई है, जब मुसलमान घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें ये तालीम दी जाती है कि कुरान को टच करने से पहले वुज़ू करना ज़रूर है। तो वही तालीम हमारे पास मौरूसी तौर पर आई है और इसके बारे में अहादीस हैं और इसके बारे में हमारे तमाम फुक़हा का तकरीबन कंसेंसस है कि कुरान पाक को बग़ैर तहारत के न छुआ जाएगा। एक रुख़्सत दी है हमारे फुक़हा ने कि अगर आप माइनर इम्प्योरिटी है, यदि आपका वुज़ू नहीं है, उस हाल में आप कुरान को उस सूरत में टच कर सकते हैं, कुरान के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो उसको कवर कर रही है और आपके हाथ में कोई डंडी है, कोई चीज़ है कि जिसके आप कुरान के औराक को पलट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपका हाथ कुरान को टच नहीं कर रहा है, तो उस सूरत में कुरान को देखना जायज़ है, कुरान को इस सूरत में टच करना जायज़ है कि आप अपने हाथ से कुरान को टच नहीं कर रहे। हाँ, कुरान पाक को पढ़ने के लिए अगर माइनर इम्प्योरिटी है यानी वुज़ू नहीं है तो कुरान पाक की आप तिलावत कर सकते हैं ज़ुबानी तौर पर। इसमें हमारे बहुत से कम फुक़हा ने इजाज़त दी है कि कुरान पाक को टच करने के लिए वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। एक तीसरा माना जो लिया गया है जिसमें इमाम गज़ाली जो हैं वो भी काफ़ी इसमें जो है ना वो कहते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून से मुराद ये है कि ओनली दोज पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम इट स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली, कि जो ईमान और इस्लाम की बरकत से वो मतलब है कि फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके पास ईमान की क़ुव्वत है, जिनके पास इस्लाम की बरकतें हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। जो लोग ईमान से महरूम होंगे और जिनके पास इस्लाम की कदर नहीं होगी तो वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इमाम गज़ाली तो ही इज़ नॉट द ओनली वन, देयर आर सम अदर पीपल एज वेल कि वो इस ओपिनियन के हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको टच करें या न टच करें। उनका कहना ये है कि इससे मुराद ये है कि इंसान का जहन जो है ना साफ़ हो, उसके दिल के ख्यालात जो हैं वो पाक साफ़ हों। अगर हमारे दिल के ख्यालात जो हैं पाक साफ़ नहीं है, हमारा उठना बैठना माहौल सही नहीं है, तो हम कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और ये बात सही है वैसे कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें क्या तालीम दी गई है कि हम अदब से कुरान की तिलावत करें। जब हम बैठें तो दो जानू होकर बैठें। ये फ़राइज़ में से नहीं है, आदाब में से है, क्योंकि ये जब आप चीज़ें मुलाहिज़ा करेंगे तो आप एक माहौल को पैदा करेंगे और उस माहौल के अंदर जब आप आ जाएंगे तो आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और अल्लाह ताला की बरकतें जो है वो नाजिल हो सकेंगी। वैसे आप सोते हुए कुरान पाक को पढ़ सकते हैं, चलते हुए कुरान पाक को पढ़ सकते हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन ये आदाब में से है। तो बहरकैफ ये उलमाए कराम की आरा है और इनके अंदर जो है ना हमारे लिए बहुत सी नसीहतें हैं, बहुत से फ़ायदे हैं जिसके पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये एक इजाफी तारीफ़ है कुरान पाक की कि तंज़ील के माने होते हैं ग्रेजुअल रिवलेशन, कि एक दफ़ा में कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ। तो ये कुरान के जो नाम हैं, कुरान के जो टाइटल्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि कुरान जो है वो एक वक्त में नहीं नाजिल हुआ बल्कि वक्तन फवक्तन जो है वो नाजिल हुआ। और ये उनका जिस तरह के हम सूरह फुरकान के अंदर पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि भी कुरान लौला नुज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा, कि कुरान पाक
एक दफ़ा क्यों नहीं पूरा नाजिल हुआ? कज़ालिका लिनुसब्बितहु, कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि हम चाहते हैं कि कुरान को आपके दिल में मजबूत करें और आपके दिल में वो जागुज़ी हो जाए। हमारे मकसद कुरान को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना मकसद ये है, और इसलिए इसको जो है ना 23 ईयर्स का वक्त जो है वो लगा। अफ़बिहाज़िल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर खिताब फरमा रहे हैं मुशरिकीन मक्का से और उन लोगों से कि जो कुरान की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। और सवाल हो रहा है, अब यहाँ पर तो हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और हदीस तो हम ट्रेडिशनली किस माने में इस्तेमाल करते हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, आपका कोई कौल हो, आपका कोई अमल हो, उसकी कोई रिपोर्टिंग हुई हो, उसको हम हदीस कहते हैं। लेकिन हदीस के असल जो माने लुग़वी माने हैं वो है एक स्टेटमेंट के, एक कहावत के, एक किस्से के, एक बातचीत के, गुफ्तगू के। तो कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अफ़बिहाज़िल हदीस, तो यहाँ अल हदीस से मुराद असल में अल कुरान है। ये कुरान यहाँ मुराद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इस कुरान की बदौलत, इस कुरान के साथ तुम लोग मुदहिनून ये हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी ज़बान से मुदाहनत कहते हैं जिसको हम। मुदाहनत के माने एक तो ये है कि आप किसी गलत चीज़ को देखें और उस गलत चीज़ को समझते हैं कि वो गलत है, लेकिन आप वहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं किसी मसलहत की वजह से। मसलहत ये है कि अगर मैं क्रिटिसाइज करूँगा तो ये सब नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, तो वहाँ थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसको मुदाहनत कहते हैं। यहाँ मुदाहनत से मुराद ये है कि आप इस कुरान को, इसकी इंसल्ट करते हैं और इसको हिकारत से देखते हैं, इसका अदब और एहतराम नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछ रहा है कि क्या तुम इस कुरान को हकीर समझते हो और इसकी इज्जत नहीं करते हो? हालांकि ये अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, आपने अपनी तरफ से नहीं बनाया बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, ये बड़ी अजीब व गरीब आयत है, आयत नंबर 82, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपना रिस्क, अपना नसीब, लाइवलीहुड इस बात में बनाते हो कि तुम कुरान को झुठलाते हो। ये बात समझ में नहीं आ सकती है, इसकी थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत है कि किस तरह वो अपना रिस्क बनाते हैं कुरान को झुठलाने से। और आप इसको हमारी जो कंटेम्प्रेरी मतलब है कि लाइफ है, सोसाइटी है, उसमें भी आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि तुम लोग कुरान की मुखालफत पर इतने डट गए हो कि तुमने इसको अपना फुल टाइम एक जो है ना जरिया माश बना ली है। किस बात से जरिया माश बना लिया है कि अगर कुरान पाक कामयाब हो जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी तबलीग कामयाब हो जाती है, तो तुम्हारा जरिया माश, तुम्हारी जागीरदारी, तुम्हारी मोनोपोली वो खत्म हो जाएगी। इससे क्यों खत्म हो जाएगी कि लोग मक्का में आते हैं बुतों को पूजने के लिए, लोग बुत खरीदते हैं, लोग बुतों के नाम पे चढ़ावे चढ़ाते हैं, और तुम्हारी इज्जत उससे दुनियावी तौर पर तुमने मुआशरे में बनाई है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ मक्का, एंड जो हमारी गॉड्स हैं और स्टैचूज हैं तुमने उनको रखा हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारी इज्जत है, उसकी वजह से तुम्हारा रिस्क चल रहा है, और तुम उस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम्हारा रिस्क बनाया। गोया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारी रूजी, तुम्हारी लाइवलीहुड कहां से बन रही है? कुरान की मुखालफत से। बदकिस्मती से हमारे आजकल के दौर में कुछ लोग कॉन्शियसली, कुछ लोग अनकॉन्शियसली, इंक्लूडिंग सम मुस्लिम्स एज वेल, ये इस्लाम की तालीमात की मुखालफत करते हैं। वो डायरेक्टली नहीं कहते हैं, वो किसी और तरीके से आते हैं,
اس سے اسلام کی کسی شاعر کی، اسلام کی کسی ویلیوز کی مخالفت ہوتی ہے، اور وہ کوئی اور ویل، کوئی اور حجاب، کوئی اور مطلب اس کے سامنے رکھتے ہیں، ڈھال رکھتے ہیں، اور وہاں سے آ کر اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یا اسلام کی جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ لوگوں نے اپنا یہ فل ٹائم وہ بنا لیا ہے کہ مخالفت اسلام کی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرنے سے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور اسلام کے جو دشمن ہیں، قرآن کے جو دشمن ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں، شیطان کے جو پجاری ہیں، طاغوت کے جو پجاری ہیں، ان کی انفلوئنس کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں، کچھ مسلمان، بدقسمت مسلمان، سو کالڈ بدقسمت، وہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی ان کی قرآن کی کسی آیت پہ مذاق اڑائیں گے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر کئی بلاگر جو ہیں، جو سو کالڈ مسلمز ہیں، ویسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنا اٹیک کیا، ویسے ازواج مطہرات کے اوپر کیا ہے، قرآن کے اوپر کیا انہوں نے، اور کئی کو تو انہوں نے مشکل سے پکڑا بھی ہے، پتہ نہیں کو کیا سزا ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایسے بلاگر سامنے آئے ویسے، جنہوں نے قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے انہوں نے تنقید کی۔ ویسے کس لیے تنقید کی؟ کہ ایک فیشن بن گیا ہے، کیونکہ اسلام کی دشمن کر رہے ہیں تو ہم بھی اگر کریں گے تو ہماری بھی عزت ہوگی، ہماری بھی جو ہے نا ہمارا بڑا نام ہوگا۔ ویسے تو اسلام کو گویا نعوذ باللہ وہ فٹ بال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو جو ہے نا اس سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جو ہے ان سے مزید سوالات فرما رہے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کی جو قدرت ہے زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، اور مخلوقات پر اس کا جو کنٹرول ہے، خاص طور پر زندگی اور موت جو ہے اس کے جو حقائق ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں اور ان سے سوال فرما رہے ہیں۔ کیا فلولا، کیا فرما رہے ہیں؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم ہماری اردو بھی کہتے ہیں حلق کو۔ فرمایا کیوں نہیں جب تمہاری روح تمہارے مرتے وقت تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جب انسان کی روح نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہے نا، ہم تو جب مردے انسان ہیں، ہو سکتا ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی اس پہ ریسرچ کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری روح تمہارے حلق تک آ کر اٹک جاتی ہے تو کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ اس وقت مردے کے پاس بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی آنکھوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے انسان۔ فلولا، وائی ناٹ، اللہ تعالیٰ قرآن سوال کر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس کی روح واپس لوٹ آئے، اس کی روح جو اٹک گئی ہے اس کے حلق تک؟ تمہارے پاس کیا ایسی پاور ہے، تمہارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کی روح جو اٹک گئی ہے اور اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تم کچھ ایسا کام کر لو کہ اس کی روح واپس لوٹ آئے اور وہ انسان نارمل بیہیو کرے؟ اب یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے بہت سے ہیں، لیکن یہ سوال حالت نزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ کہ موت کا جو ٹائم ہے وہ میں نے مقرر کیا ہے اس کو، اور اس موت کے ٹائم کو کوئی پوسٹ پون نہیں کر سکتا ہے۔
اس کو کوئی آگے نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اور پھر ایک ایسی کیفیت ہمارے سامنے بیان فرما لی کہ ہم اپنے سامنے مردے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کو تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح اٹکی ہوتی ہے اس کے حلق کے اندر، تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت تکلیف ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گر ہے، کوئی ایسا سکل ہے کہ تم اس کی روح واپس لے آؤ اور وہ اس کے حلق کے اندر جو پھنسی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، وہاں تک نہ ہو. تو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے حلق میں پھنس جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی وغیرہ پیتے ہیں اس طرح، تاکہ وہ کھانا وغیرہ جو رکا ہوا وہ اندر چلا جائے اور ہمیں سانس کے اندر دشواری نہ ہو. لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب اس وقت دیکھ رہے ہو، یا تو تمہارا بیٹا ہے، تمہاری وائف ہے، تمہارا ہسبینڈ ہے، تمہارا مطلب ایک رشتہ دار ہے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. اس سے تمہیں کیوں نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس روح کو نکالنے والی ایک قدرت ہے، ایک ذات ہے کہ اس نے اس کو نکالنا ہے، تم اس کو واپس نہیں کر سکتے. تو اس سے انسان کی عاجزی، اس کی بے بسی اور انسان کی تمام دنیا کی قدرتیں، دنیا کی نعمتیں، تمام کی تمام اس وقت ہیج ہو جاتی ہیں. نہ صرف جو مرنے والا انسان ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے، بلکہ اس کے رشتہ دار جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی روح کو لوٹا سکیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی سوال سے دہرا رہے ہیں کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم اس مرنے والے انسان کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کا یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نالج اور اپنی پاور کی بدولت اس وقت اور ویسے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے وہ قریب ہے، لیکن تم اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ جو معاملات ہیں یہ عالم ارواح کے ساتھ ہیں، روحانیات کے ساتھ ہے. اور جو انسان میٹیریلسٹک ہے، جو انسان صرف عقل کے اندر بات کو کہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ روحانیت کا منکر ہے، تو وہ تو معجزات کو بھی نہیں سمجھے گا. وہ تو ابھی جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ حضرت آمنہ کو شام کے محلات نظر آئے، وہاں پر روشنی ہو گئی، وہ تو اس کو یہ بھی بات بھی سمجھ میں آئی تھی کہ حضرت آمنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور آپ کو جو ہے نا اچھی سی بشارتیں جو ہیں وہ دی گئی. اس کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ ہر چیز نفع نقصان مادے کی بنیاد پر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نظر آئیں گے، اس کو کیسے محسوس ہوں گے، یا فرشتوں کا کیسے وہ مطلب ہے کہ اقرار کرے گا کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں. ہمیں جب اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ، اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں اس کے قریب ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو بچانا چاہیں تو ہم اس کو بچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ مرتے مرتے بچا جا سکے، کیونکہ اس وقت اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. مرنے کے جو تمام تقاضے ہو سکتے تھے وہ تمام کی تمام اس وقت پورے تھے، لیکن اللہ کی تقدیر کے اندر ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، ورنہ دنیاوی لحاظ سے اس کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو چکے تھے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دوسرا سوال فرما رہے ہیں. مدینین ہم کہتے ہیں دان یا دینوں کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے اوبلائز ہیں، کسی نے آپ کو قرضہ دیا ہے، کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، تو آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، آپ اس کے ممنون ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ زیر بار ہوتے ہیں، اور آپ ان کی غلطیوں کو بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں،
آپ جو ہے درگزر کرتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کسی کا کوئی بار نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا بوجھ نہیں ہے، تمہیں کسی نے مورگیج رہن میں نہیں رکھا ہوا ہے، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تو تمہارے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم اس کی روح کو لوٹا دو اگر تم واقعی اپنے اسلام کے اندر سچے ہو، لیکن تم نہیں کر سکتے ہو، اور تم اپنی بیچارگی کی صورت بنی ہوتی ہے، اور تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ تم تسلیم کرو کہ اب اس شخص کو موت آ گئی ہے اور تم اس کو مان لو، تو تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی انسان کو اللہ کا قائل ہونے کی تعلیم دیتی ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو موت اور زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے، اور انسان کے پاس اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہی ذات ہے جس کے سامنے انسان کو جواب دینا ہوگا اور قیامت کے دن اس نے پیش ہونا ہوگا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کی ابتدا میں پہلے اور دوسرے رکوع میں انسان کی جو تین کیٹیگریز تھی، ایک تو مقربین تھے، ایک اصحاب الیمین تھے، ایک اصحاب الشمال تھے۔ اب دوبارہ موضوع اس کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، گویا ایک سمری ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر مرنے والا انسان مقربین میں سے تھا، اور مقربین کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء کرام ہیں، اللہ کے راہ میں ہونے والے ہیں، صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام ہو سکتے ہیں، صالحین ہو سکتے ہیں جو مقربین ہیں۔ تو اگر مرنے والا انسان مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا ریسیپشن جو ہے بہت ہی اچھا ہوگا۔ کون اس کو ریسیو کرے گا؟ فرشتے ریسیو کریں گے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اس کو فرشتے جو ہیں ویلکم کریں گے۔ ہم تو دنیا میں اس کو موت کر رہے ہیں، ویسے ہم اس کے لیے رو رہے ہیں۔ ویسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت آیا تو ان کے گھر والے رو رہے تھے، ان کی وائف رو رہی تھی، ویسے حضرت بلال مسکرا رہے تھے۔ ویسے فرمایا کہ رونے کی وقت نہیں، میں تو ویٹ کر رہا ہوں، کل میری ملاقات ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، میں تو خوش ہو رہا ہوں۔ اور یہی مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ مسلمان اس دنیا سے، جس کو فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن ہے، کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے ایک پریزن ہے۔ کیسے پریزن ہے؟ کہ مسلمان یہاں پر بہت سی ریسٹرکشن کے ساتھ رہتا ہے، ویسے حلال و حرام، جائز و ناجائز کا احترام کرتے ہوئے، اور بہت سی ایسی باتوں کو برداشت کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن ہے، کہ وہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، پریزن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پریزن سے آزاد ہو جائے۔ جیسے ہی وہ اس پریزن سے آزاد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ تھنگ کہ اس کو فرشتے ملاقات کرتے ہیں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اور وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھی آپ آرام سے بھی کمفرٹیبل۔ موت کے وقت جیسی ہی روح اس کی نکلتی ہے، فرشتے اس کو کہتے ہیں ویلکم اینڈ بی کمفرٹیبل۔ وَرَيْحَانٌ، اور اس کے پاس خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جو اس نے دنیا میں کبھی بھی نہیں سونگھی ہوئی۔ ویسے یہ ایک تو ویلکم ہو رہا ہے، بی کمفرٹیبل، اور اس کا استقبال ہو رہا ہے بڑی اچھی پرفیوم، سینٹ اور خوشبو کے ساتھ، کہ جو اس نے کبھی نہیں۔ تو اس حال میں جب آپ بھی خوشبو سونگتے ہیں دنیا میں، تو ہماری طبیعت کے اندر کتنی فرق اور کتنی بشاشت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب مقربین میں سے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کو ریسیپشن اچھا ملے گا،
فرشتے کہیں گے ویلکم، اور دوسرا اس کو کہیں گے کہ یو فیل کمفرٹیبل، اور تیسری بات کیا ہوگی کہ اس کو اچھی قسم کے جو خوشبو ہوں گی وہ اس کو پیش کی جائیں گی ویسے، اور چوتھی بات کیا ہے وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو باغات ہیں، جو جنتیں ہیں، وہ اس کے سامنے پیش کی جائے گا ویسے۔ یہ انعام ہے ابتدائی طور پر ایک مومن کے لیے، ایک مقرب کے لیے، جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کی خاطر بسر کی اور اللہ کی رضا کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں اور مشقتیں برداشت کی، صبر کیا، تو اس کا انعام جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ غیبی چیزیں ہیں، ویسے یہ سب تمام کی تمام انویزیبل چیزیں ہیں، لیکن ایک مسلمان نے، ایک مومن نے، حضور کے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ان کے اوپر یقین کیا کہ آپ نے جو بات فرمائی ہے، قرآن نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمان کی موت کے بعد جو مراحل ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان بنا دی ہیں کہ انسان اس بات کے اندر اشتیاق کے رہتا ہے کہ میں کب اس دنیا سے نکلوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو، جو پرماننٹ میری زندگی ہے، اس کو آسان فرما دے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو اصحاب الیمین ہیں، اور اصحاب الیمین کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اصحاب الیمین سے ایک مراد وہ ہے وہ خوش قسمت انسان کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا عمل نامہ دیا جائے، یا اصحاب الیمین سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ان کو سیٹیں ملیں گی کہ وہاں پر وہ بیٹھیں گے، تو ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکم، موسٹ ویلکم، اصحاب الیمین کی طرف سے ہوگا آپ کو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو جھٹلانے والے تھے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے والے تھے اور گمراہ تھے، ان کو کیا، ان کی ہاسپٹیلٹی کیا ہوگی؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، they going to be treated with boiling water۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نحوست سے، اس عذاب سے ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے۔ نزل من حمیم، جس کو لیفٹ ہینڈ کے اندر اعمال نامہ دیا گیا، تو وہ شخص جیسے سورہ الحاقہ میں ہے کہ وہ سر پیٹے گا، ویسے وہ کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میری فلاں فلاں تمام چیزیں میرے کام نہیں آئی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ نزل من حمیم، they going to be treated with boiling water، وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ، and they going to be sent to the مطلب hell fire، یعنی جہنم کے اندر ان کو سیدھا لے جایا جائے گا اور بوائلنگ واٹر سے ان کا استقبال کیا جائے گا، یہ ان کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو اس سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو حضور پاک کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارا گزر پل صراط پر آسان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب قبر کے اندر آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہماری روح نکلے تو اس وقت اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں، اور اس وقت جب شیطان آتا ہے انسان کو اسلام سے اور ایمان سے گمراہ کرنے کے لیے، تو خاتمہ بالخیر کی دعا آپ ضرور روزانہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہمیں اللہ تعالیٰ اس انجام سے دوچار فرمائے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ جو ہے ایک ایسی بات ہے کہ جو یقینی ہے، 100% اس کے اندر حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور قرآن اس سورت کی آخری آیت ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، آپ تسبیح پڑھیں، گلوریفائی کریں اللہ کے نام کی کہ جو عظیم ہے۔ ابھی دیکھیں اس کے اندر ہمیں ایک تعلیم کیا ملتی ہے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ تو ہمیں علماء کرام قرآن کی تفسیر کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ امام احمد روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ یہ تسبیح اپنے رکوع کے اندر کریں۔ تو نماز کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں جو ملتی ہیں ان کی تعلیم قرآن کے اندر ملتی ہے اور ان کی تعلیم حدیث پاک کے اندر ملتی ہے۔ تو تمام کی تمام ہمیں جیسے ہم سبحانک اللہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو سبحان ربی العظیم جو ہم کہتے ہیں، اس آیت کی تعمیل ہے۔ ہم جو کہتے ہیں 3 مرتبہ کم از کم کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ سجدے کی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب یہ سورت نازل ہوئی کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تو اس کے اندر سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے جو سجدے ہیں اس کے اندر آپ اس کی تسبیح کیا کریں۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ سبحان ربی العظیم رکوع میں کیوں کہتے ہیں، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کیوں کہتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک اور ہے، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی بات پسند ہے؟ کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ایک دفعہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کہ ان کے لیے ایک درخت جو ہے وہ جنت کے اندر اس کا پودا لگایا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ اگر آپ 100 مرتبہ کریں گے دن کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنت ہے۔ بعض روایات میں کیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ صبح کے وقت پڑھیں اور دوسرا یہ کہ شام کے وقت بھی پڑھ لیں، لیکن اگر دن میں 1 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بہت سی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کو آپ نے جو دن کے آپ کے اذکار ہیں، جو آپ کے وظائف ہیں، اس کے اندر آپ شامل کریں سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور یہ ایک مشہور حدیث ہے امام بخاری سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر آسان ہے، زبان پر ان کو کہنے میں دیر نہیں لگتی، اور لیکن ویٹ کے اندر، اپنے وزن کے اندر، اپنی ویلیو کے اندر کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بہت ہی بھاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے ریوارڈ میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بات صرف یہ کہنا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ویسے چند سیکنڈ نہیں لگتے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کم از کم 10 مرتبہ اس کا ذکر کریں۔ 100 مرتبہ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن کم از کم 1 مرتبہ تو کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک اس کا بھی ذکر کریں کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ،
اور سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ جو اذکار ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے اندر بہت بڑا ثواب ہے. اور ذکر جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس عمل کو پسند کرتے ہیں اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آیت نمبر ہے آخری سورہ واقعہ کی 96، اس کے اوپر ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ عظیم الشان سورت تھی جس کے اندر بڑے عظیم الشان جو ہے موضوعات ہم نے ان کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے اس صورت کے درس کے دوران، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے توشہ آخرت کے اندر جو ہے، ہمارے میزان کے اندر جو ہے وہ شامل رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے.